یہ معلوماتی فلم کیمل پروجیکٹ پروفائلیکٹک میئرز اینڈ سیرو سرویلنس آف کیمل اینڈ کیمل ملک پروسیسنگ ان پنجاب کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں محمد شہباز شریف کے ویژن اور سیکرٹری لائف سٹاک جناب نسیم صادق کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اونٹ پال حضرات کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش کی جا رہی ہے، تاکہ اونٹ پال حضرات ان مفید معلومات سے آگاہی حاصل کر کے اپنے اونٹوں کی پرورش بہترین طریقے سے کر کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے؟ اونٹ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی نظیر کسی دوسرے جانور میں نہیں ملتی۔ یوں تو اونٹوں کی کئی اقسام ہیں، مگر معروف دو قسم کے اونٹ ہیں، ایک کوہان والا اونٹ، دوسرا دو کوہان والا اونٹ۔ ہم صرف اپنے ہاں پائے جانے والے ایک کوہان والے اونٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اونٹ کی اوسطاً عمر 50 سال تک ہے اور تقریباً 5 سال کے بعد اونٹ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی بچے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نر اونٹ ملائی کے موسم میں منہ سے جھاگ اور ایک غبارہ جسے ڈولا کہتے ہیں نکالتا ہے۔ اونٹ کی یہ خصوصیت صرف اونٹنی کو اپنی طرف راغب کرنے اور اپنی ملائی کے قابل ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ ملائی کا موسم نومبر سے فروری تک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اونٹنی کو بٹھاتے ہیں، اس کے بعد اونٹ کو ملائی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ملائی کا عمل 5 منٹ سے لے کر 30 منٹ تک کے دورانیے کا ہوتا ہے۔ ملائی کا عمل مکمل کرنے کے بعد اکثر اونٹ اپنی دائیں جانب جھک کر اونٹنی سے اترتے ہیں۔ اونٹنی کا حمل کا دورانیہ تقریباً 13 ماہ پر محیط ہوتا ہے۔ بچہ دینے سے پہلے اونٹنی پیٹ درد جیسی علامات ظاہر کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھتی اور بیٹھتی ہے، سفید رنگ کے ناڑے نکالتی ہے۔ اکثر اوقات کسی مدد کے بغیر اونٹنی خود ہی بچہ دے دیتی ہے، مگر بعض اوقات بچے کا سائز بڑا ہونے کی صورت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اونٹنی کا بچہ سائز یا وزن میں بڑا ہو اور اونٹنی بچہ دینے میں تکلیف محسوس کر رہی ہو تو اونٹنی کے بچے کی اگلی ٹانگیں اور سر کو باہر نکال کر آہستہ آہستہ کھینچیں۔ بچہ باہر آنے کے بعد بچے کا منہ اچھی طرح صاف کریں۔ اگر بچے کو سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو بچے کے منہ پر کپڑا رکھ کر اس کے پھیپھڑوں میں منہ سے ہوا پھونکیں اور سانس بحال ہونے پر یہ عمل روک دیں۔ جسم پر لگی جھلی کو اتار لیں، بچے کو اچھی طرح خشک کریں اور اونٹنی کے سامنے چاٹنے کے لیے رکھ دیں۔ ناڑے پر اچھی طرح پائیوڈین وغیرہ لگا دیں اور یہ عمل 3 دن تک جاری رکھیں۔ بچے کا منہ صاف کرنے کے بعد اونٹنی کے حیوانے کو ضرورت ہو تو صاف کر لیں اور تھنوں سے کچھ دھاریں نکال لیں تاکہ حیوانے میں دودھ یا نعرے کے جاری ہونے کا عمل شروع ہو جائے۔ بچے کو پیدا ہونے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر پیٹ بھر کر نعرہ پلائیں، کیونکہ اس نعرے کی مدد سے اونٹنی کے بچے میں مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ بچے کو فوری طاقت بھی ملے گی۔ اونٹنی کے بچے کی دیکھ بھال انتہائی مشکل اور احتیاط طلب کام ہے۔ بوقت پیدائش توڈے کا وزن 35 یا 40 کلو ہوتا ہے۔ اونٹنی کے پہلے 3 دن تک کے دودھ کو نعرہ کہا جاتا ہے اور اونٹنی کے بچے کو پہلے 3 دن تک نعرہ پلانا انتہائی ضروری ہے۔ پہلے سے 5ویں دن تک ہر 2 گھنٹے کے بعد 750 ملی لیٹر یعنی 3 پاؤ دودھ پلانا ضروری ہے۔ 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک وزن 70 کلو تک پہنچتا ہے اور 8 سے 4 گھنٹے بعد 2 لیٹر دودھ پیتا ہے۔ 2 سے 4 ماہ بعد وزن 110 کلو اور 3 سے 4 لیٹر دودھ 1 سے 4 مرتبہ تک پیتا ہے۔ 4 سے 9 ماہ میں 150 کلو وزن ہو جاتا ہے اور لوسن وغیرہ کھانے لگتا ہے۔ اگر اونٹنی مر جائے تو گائے کا دودھ دیں یا پھر بکری کا دودھ پلائیں۔ یوں تو اونٹ اپنی سخت جان کی وجہ سے سخت سردی اور گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر عمومی طور پر کسی درخت کے نیچے باندھا جاتا ہے۔ اگر اونٹ کے لیے باقاعدہ شیڈ کی ضرورت ہو تو شیڈ کی اونچائی 15 سے 17 فٹ اور فی اونٹ چوڑائی 20 بائی 20 فٹ ہونی چاہیے۔ اونٹ کی چرائی کی خوراک میں بیری،
لاڑیں، کیکر، شہتوت، جنڈ، جال وغیرہ کو کھاتے ہیں۔ چرائی کے لیے اونٹ کو 6 سے 8 گھنٹے کی ضرورت ہے اور اتنا ہی وقت چرائی کے دوران کھائی گئی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اونٹ اپنی چرائی کے دوران تقریباً 20 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتے ہیں اور 6 سے 8 گھنٹے میں چرائی کی گئی خوراک کا وزن تقریباً 15 سے 20 کلو بنتا ہے۔ کھرلی پر لوسن، اسوں، سرسوں، گوارا، برسین اور جوار وغیرہ 40 سے 50 کلو تک دیا جاتا ہے۔ مختلف اجناس جیسے چنے اور گوارا کی توڑی وغیرہ جسے مسا کہتے ہیں 6 سے 7 کلو گرام تک کھانے میں دی جاتی ہے۔ ونڈا 3 سے 5 کلو تک دیا جاتا ہے۔ نامیاتی آمیزہ یعنی منرل مکسچر 100 سے 150 گرام تک دودھ دینے والے جانور کو دیا جاتا ہے۔ اونٹ کے لیے پانی کی روزانہ کی بنیاد پر صحیح ضرورت کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اونٹ کو روزانہ صاف پانی 130 سے 150 لیٹر تک دینا چاہیے۔ اونٹ اپنی سخت جان کی وجہ سے ہر طرح کے موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ایک اندازے کے مطابق اونٹ بغیر کھائے پیے 5 سے 7 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ سردیوں میں بغیر پانی کے 14 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک اونٹ ایک ہی وقت میں 150 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انتہائی کھارا پانی بھی 30 لیٹر تک پینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کو کھرلی میں نمک کا پتھر دیں۔ روزانہ اونٹ کو 100 سے 150 گرام تک نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اونٹوں میں اندرونی اور بیرونی 2 قسم کے کرم یا کیڑے پائے جاتے ہیں۔ اونٹوں کے معدے میں پائے جانے والے کرم 2 قسم کے ہوتے ہیں: خون چوسنے والے کرم، خون نہ چوسنے والے کرم یا خوراک میں حصہ بانٹنے والے کرم۔ یہ دونوں اونٹ کے معدے میں پائے جاتے ہیں۔ خون چوسنے والے کیڑوں میں ہیمانکس کیڑا ہے جو معدے کے اندر دیوار سے چمٹ کر خون چوستا ہے اور اس کے باعث اونٹوں میں کمزوری، لاغر پن اور ریک لگنے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جسم کے پچھلے حصوں پر ان کی وجہ سے سوزش بھی نمودار ہو جاتی ہے۔ یا خوراک میں حصہ بانٹنے والے کرم، یہ کیڑے جسم کی خوراک میں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اونٹوں کو دی گئی خوراک پوری طرح سے ان کے جسم کو نہیں لگتی اور اونٹ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر توڑوں میں بڑھوتی کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ ان کے باعث اونٹوں میں اپھارا پیدا ہوتا ہے اور پیچس لگنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ان کیڑوں میں ٹرائکوسٹرونگلس اور آسٹوٹریجیا وغیرہ شامل ہیں۔ ٹیپ وارم، اس میں مونیزیا شامل ہے جو اکثر توڑوں میں آنتوں کے بند ہونے کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کیڑوں سے بچنے کے لیے اونٹوں میں سال میں 3 دفعہ کرم کش ادویات کا استعمال کریں۔ اس میں پسو، جوئیں، چیچڑ وغیرہ شامل ہیں جو اونٹوں میں خارش کا باعث بنتے ہیں اور ان کی وجہ سے اونٹوں کی اون یا ملس جھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جلد پر زخم یا گول دائرے نما نشانات بن جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اونٹ بے آرام ہوتے ہیں، اپنی خوراک پوری نہیں کھا پاتے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اونٹوں میں چیچڑوں کی وجہ سے رت موترے کا مرض اور بخار ہوتا ہے۔ بیرونی کرم سے بچاؤ کے لیے بیرونی کرم کی ادویات سال میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کی جائیں۔ یہ بیماری ایک خاص قسم کی مکھی سیسی کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں وقفے سے بخار کا ہونا، اونٹوں کا مسلسل کمزور ہونا، اونٹوں کا سست اور سوئے رہنا، اونٹوں میں پیٹ کا درد ہونا، ریگنوں کا لمبا، نوکدار اور سخت ہونا اور پانی کا کم پینا شامل ہیں۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے قریبی تشخیص امراض حیوانات کی لیبارٹری میں جا کر خون کے نمونے چیک کرائے جائیں اور اگر نمونہ مثبت ہو تو سیمورین وغیرہ لگوائیں۔ یہ خاص قسم کے جراثیم بیسیلس انتھراسس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں تیزی سے سانس لینا، کپاہٹ کا طاری ہونا،
پیٹ کا درد اور پیٹ میں افارہ ہونا، گردن کے شروع اور گلے پر سوزش کا ہونا، اونٹ کے مرنے کے بعد قدرتی سوراخوں سے خون کا رسنا اور نہ جمنا بھی شامل ہیں۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ہر سال اینتھراکس سپور ویکسین کروانی چاہیے۔ یہ بیماری خاص قسم کے وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جو ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو تیزی سے منتقل ہوتی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں سانس میں تکلیف، ناک سے لیسدار اور گاڑھے مادے کا اخراج، کھانسی کا آنا، بخار کا ہونا اور کھانا پینا چھوڑ دینا وغیرہ شامل ہیں۔ بعض اوقات اس بیماری کے ساتھ کوئی دوسری بیماری مل کر اس بیماری کے حملے کو شدید کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس بیماری میں آکسی، ٹیٹرا سائیکلین اور پینسلین وغیرہ کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ یہ بیماری خاص قسم کے وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے پھیلاؤ محدود پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہ سانس اور مکھیوں کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اگر کسی اونٹ میں آ جائے تو پھر اس میں اکثر باقی ماندہ زندگی میں دوبارہ اس کا حملہ نہیں ہوتا۔ لائف لانگ مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اونٹ میں ہلکا بخار ہوتا ہے۔ اونٹنی اکثر دودھ کم کر دیتی ہے۔ یہ بیماری کم بالوں والی جگہ یعنی ناک، ہونٹ اور کانوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جگہ سرخ ہوتی ہے، پھر چھوٹا سا دانہ بنتا ہے جس میں سفید رنگ کا مادہ بھر جاتا ہے اور ایک چھالے کی شکل اختیار کر جاتا ہے جو بعد میں پھٹ جاتا ہے اور چھالے کی جگہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں بعض اوقات سر سوج جاتا ہے، تیز بخار ہو جاتا ہے، اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور غدود سوج جاتے ہیں اور تیزی سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ توڑوں میں اکثر سانس کی نالی تک یہ پھیل جاتی ہے جو سانس کی تکلیف اور نمونیا کا باعث بنتی ہے۔ اس بیماری کے آنے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آکسی، ٹیٹرا سائیکلین اور پینسلین وغیرہ کا 5 دن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن اے، ڈی اور ای بھی دیا جاتا ہے تاکہ تیزی سے صحت یاب ہو سکے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے اونٹوں میں چیچک کی ویکسین بھی کی جاتی ہے۔ یہ بیماری باولے کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی علامات اونٹوں کا بے سکون ہونا، کھانا پینا چھوڑ دینا، اپنے جسم کو رگڑنا اور کاٹنا، مختلف آوازیں نکالنا اور بیماری کی شدت کی صورت میں مختلف چیزوں کو ٹکرے مارنا اور وقفے سے پیشاب کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔